کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر انسان اللہ کے ذکر میں لگ جائے اور اللہ کو اپنے دل میں بسا لے، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، تو اللہ جل شانہ بہترین جو فرشتوں کا مجمع ہے اپنے اس بندے کا اس میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک قوم، کنبہ، قبیلہ اور یہ نسب حسب نہیں چلتا، اللہ تو دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ جھونپڑی میں بیٹھنے والا، بے شک اس کے پاس در نہیں، گھر نہیں، مکان نہیں، لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ اس کی اللہ کی قیمت ہے۔ تو فرمایا ذکر کرنے والا ہر اعتبار سے بلندی کی طرف جاتا ہے، اور یہ کوئی وقت کا ضیاع نہیں ہے، یا ایسے نہیں ہے۔ اور اللہ جس کو اپنے ذکر کے لیے پسند فرماتا ہے، اللہ اس کو مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ جل شانہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری چیزوں سے بڑھ کر میں تمہیں بہترین چیز بتاتا ہوں، اللہ کا ذکر ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرما دیا کہ ذکر، اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کے زنگ کو اتارتا ہے۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے مثال دے کر بیان فرمائی کہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے، آدمی اس کو اتارتا ہے، صابن کے ذریعے سے اس کو دھوتا ہے، کپڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے لویا ہے، وہ زنگ پکڑتا ہے، تو فرمایا کہ لویا اس کو آگ میں ڈال کر یا کوئی اور طریقہ اختیار کر کے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا اس طریقے سے دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہوتا ہے گناہوں سے، معصیت سے، آنکھوں کے غلط دیکھنے سے، زبان کے غلط بولنے سے، کانوں کے غلط سننے سے، ہاتھوں کے غلط پکڑنے سے، زبان کے غلط استعمال کرنے سے، پاؤں کے غلط چلنے سے۔ فرمایا یہ دل جو ہے اس کے غبار آتا ہے اور یہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو جس کا دل سیاہ ہو جائے وہ اللہ کی ناراضگی میں بہت زیادہ چلا جاتا ہے۔ جس کا دل سیاہ ہو گیا، جس کے دل پر اللہ کا نور نہیں نازل ہوتا، اور اللہ کے نور سے فرمایا کہ وہ اللہ کے نور کی یہ برکات ہیں کہ جب وہ انسان کا دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، شیشے کی طرح ہوتا ہے، تو انسان فرمایا اپنی موت کو سامنے رکھتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھتا ہے، اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کو فرمایا گھبرا رہا ہوتا ہے کہ میرے رب کے سامنے میری پیشی ہے، اور اس میں اگر مجھ سے کوئی حقوق العباد کا مطالبہ کرنے والے آ گئے، کوئی پڑوسی تنگ مجھ سے آ گیا، اور کسی نے مجھ سے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ اللہ یہ بندہ تھا میں بھی آپ کا بندہ تھا، یہ بھی تھا، لیکن زندگی بھر مجھ پر زیادتی کرتا رہا، میرا حق دبا دیا، میرا مال کھا گیا، مجھے گالی نکالی، میرے ساتھ زیادتی کی، یہ سارے قیامت کے دن لوگ آئیں گے، مطالبے والے آئیں گے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جس کا دل اللہ کے نور سے منور ہو، اور وہ اپنے اس جسم 6 فٹ کے وجود سے کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اپنے غصے کو قابو میں رکھے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھے، غیر محرم کو نہ دیکھے، زبان سے گالی کسی کو نہ دے، کانوں میں غلط چیز نہ سنائے، کسی کا گانا اور فضول بات، غیبت یا کسی فضولیات میں اپنے آپ کو نہ کھپائے۔ فرمایا ایسا دل، ایسا انسان اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ جو بندے سے راضی ہوگا تو وہ اللہ کائنات میں انسان جو اللہ کو راضی کر کے جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ جب کسی کو انعام دینے پہ آئے گا، اس کے انعام کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا کوئی بادشاہ، کیونکہ اس جیسا کوئی بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کہتا ہے میری مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، میرا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو میں جب انسان کو انعام دوں گا تو میرے انعامات، میرے اکرام، میرا اعزاز اس حضرت انسان کو جو ملے گا، فرمایا اس کا کلیجہ اگر موت ختم نہ ہو چکی ہوتی، میرے ان انعامات کو دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹتا، یہ مر جاتا۔ اتنے بڑے بڑے انعامات سے اس رب ذوالجلال نے انسان سے وعدہ کیا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، فرمایا اس طرح کپڑے کی میل کو صاف کیا جاتا ہے، لوہے کے زنگ کو اتارا جاتا ہے، اور آدمی اپنے گھر میں فرمایا کہ چونا کرواتا ہے اور ہر چیز کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ اگر دل کی دنیا کو بھی دیکھ لے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کو یہ میرا دل جو ہے یہ بادشاہ ہے، اور اس پر اللہ کا نور جب اترتا ہے، اگر وہ زنگ آلود ہو تو اللہ کا نور اس سے ضائع ہو جاتا ہے، اگر وہ صاف ستھرا ہو تو پھر فرمایا انسان کو احساس ہوتا ہے، عقل کے ذریعے سے انسان اس احساس کو لے کر
اپنے اس 6 فٹ کے وجود پر بہترین حکمرانی کرتا ہے. اور حکمرانی کیا ہے؟ حکمران فرمائے جب انسان کا نفس انسان کی عقل کے تابع ہو جاتا ہے اور عقل کہتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے اور اس کے باہر نہیں نکل. تو میرے محترم دوستوں موضوع لمبا ہو جائے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا تو فرمایا کہ وہ کیسے دل کا زنگ اترے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کرنے سے بھی وہ زنگ اترتا ہے. اور یہ بھی فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، موت کو یاد کرنا. اگر بالفرض بلی کبوتر کو پکڑنا چاہے اور کبوتر آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی اس چھوڑ دے گی کبوتر کو؟ کیوں کہ تو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، شریف بن گیا ہے. میرے محترم دوستو موت ہر ایک انسان کے تعاقب میں. موت ہم بھلا دیں، بڑا ترقی یافتہ دور ہے، دوائیں کھا لیں گے، ادھر ہو جائیں گے ادھر ہو جائیں گے، اور صحت مند خوراکیں کھا لیں گے، بڑی بہترین قسم کی زندگی اور لائف بنا لیں گے، بچ جائیں گے نہیں. فرمایا موت سے بچ نہیں سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے. موت ہر ایک کو آنی ہے. اور اس امت کی عمر کل بہت مشکل 70 سال کو لوگ پہنچیں گے. اس سے پہلے ہی دنیا جا رہی، کوئی 48 سال میں، 45 میں، 30 میں، 20 میں، 10 میں. فرمایا کہ بہت تھوڑی عمر ہے. اس تھوڑی عمر میں اللہ کو راضی کر لیں. اللہ کا مقصود اس دنیا میں انسان کو دنیاوی زندگی اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو کھپانا، ضائع کرنا، اس کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا. اللہ نے انسان کو کس لیے بھیجا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اپنی تمام تر زندگی کے مشاغل میں اپنے رب کی رضا کو تلاش کر لے کہ میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہو. اولاد ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ کے حکام کے مطابق ڈھال دے کہ میں یہ سب کچھ جو استعمال کر رہا ہوں اس میں میرا اللہ کیسے راضی ہوتا ہے. اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا. آپ نے پوری امت کی تیاری فرمائی، امت کی تربیت فرمائی، امت کو ایک ایک راستے پہ ڈال کے گئے کہ یہ تمہاری کامیابیوں کا راستہ ہے، اور بد اخلاق، بری باتیں، گناہ، معصیت، اس کو چھوڑ دینا یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جو مجلس ہماری ہر ہفتے میں ہوتی ہے اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں. اس کے لیے دعوت دیا کریں، ساتھیوں کو بلائیں تاکہ ساتھی آ جائیں گے. تو اس میں انشاءاللہ کوئی تھوڑی سی دین کی بات کان میں پڑے گی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بندہ سنے ہی نہ. ایک آدمی اندر سے بیمار ہے اور اس کو آپ جو ہے اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہے، اس کو آپ اچھے سے اچھا کھانا تیار کر کے دیں وہ کبھی اس کو نہیں کھائے گا. لیکن اندر اگر درست ہے، صحت مند ہے تو دال بھی کھائے گا تو اس سے لذت ہے. تو فرمایا انسان اندر جب زنگ آلود ہو جاتا ہے پھر نماز کی دعوت اس کو پرواہ نہیں کرتی، پھر دین کی بات سننا بوجھ سمجھتا ہے. تو بھائی دین کی بات کیسے سنیں گے؟ کوئی گھر کے کام، ادھر کے کوئی تقاضے، کوئی ادھر کے تقاضے. لیکن انسان دنیا میں سارے کام کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہم کوشش کیا کریں کہ صبح و شام فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی تسبیح ہے، استغفار کی ہے، درود شریف کی ہے، ان کو جو ہے ہم کثرت سے کریں اور پورے دھیان کے ساتھ کریں، پورے دل کو پورے اللہ کی طرف متوجہ کر کے. 1-2 دن 4 دن میں کیفیات پیدا نہیں ہوتی، لیکن ایسا 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 انسان جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ پاک طلب کرنے والے کو بے انتہا عطا فرماتے. اور جو بے طالب ہوتا ہے، نہیں مانگتا، توجہ نہیں کرتا، اللہ ہی کہتا ہے جا. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی 70 سال 60 سال نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس پہ منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو جب انسان گھر سے آئے، مسجد میں آئے، وضو کرے، گرمی سردی برداشت کرے، تو فرمایا اعمال میں حسن پیدا کرے. جیسے کھانے میں لذت پیدا کرنے کے لیے آدمی پوری کوشش کرتا ہے کہ مجھے کھانے کی لذت آئے، بہترین ہاضمہ ہو. فرمایا عبادت میں بھی آدمی کو حسن پیدا کرے. نماز کو صحیح طریقے سے پڑھے، اعمال عبادات کو صحیح طریقے سے کرے. 2-4 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، رکوع صحیح ہو، قیام صحیح ہو، کھڑا صحیح ہو، رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے کرے. کبھی کسی صحیح عالم دین کو دکھا لے کہ بھائی جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری نماز ٹھیک ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی چیز غلطی ہو اور ٹھیک کر دے. یہ ہم اس کو آج کل مایوب سمجھنے لگے ہیں. کسی سے دین کی بات پوچھنا، سننا، سمجھنا ہم سمجھتے ہیں بھائی کسی سے پوچھیں گے ہماری بےزتی ہو جائے گی. فرمایا دین کے بارے میں معلومات لینا یہ بےزتی نہیں ہوتی بلکہ علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے. آج کل لوگ نہ تو رکوع کا پتہ ہے، نہ قیام کا پتہ ہے، نہ سجدے کا پتہ ہے.
بس میں کیا بتاؤں، میں ایک حدیث میں پڑھا تھا، لوگ بعض دفعہ سجدہ کرتے ہیں کتے کی طرح، ایسے پاؤں کو نیچے، ہاتھوں کو نیچے رکھ دیتے. رکوع ہے اس کا پتہ نہیں. رکوع سر اور کمر برابر ہونی چاہیے اور آپ نے پوری کمر جھکانی چاہیے. نماز میں بہترین ورزش ہے، بہترین صحت ہے، بہترین اللہ کی حضوری ہے. لیکن کون سمجھائے؟ ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم تو اگر آدمی صحیح نماز پڑھے تو میرے خیال میں کسی ورزش کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. صحیح نماز میں اٹھنے کا طریقہ جو علماء نے لکھا ہے یا جو سنت عمل ہے، فرمایا گھٹنوں کو پکڑ کر آدمی کھڑا ہو. اور یہ نماز جب ایسا ایسا نماز بنے گی تو آدمی کا پورا وجود فرمایا کہ بالکل بالکل بہترین اور صحیح رہے. تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اعمال کو شوق سے کرنا، طلب سے کرنا اور اپنے آپ کو محتاج بن کر اس عمل کی طرف لپکانا، یہ پھر عمل کا مزہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو فضائل ذکر ہے اس کو بھی اللہ پاک ہمیں پورے دھیان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص